ظاہر ہے کہ جس طرح مرتب اور جلسے اس طرح آج کل ہوتے ہیں، دور رسالت مآب میں اس طرح کا تو رواج تھا ہی نہیں۔ اب جتنے بھی مسالک اور مذاہب کے اندر ہوتے ہیں، پروگرام ہیں، جلسے ہیں، تقریبات ہیں، جلوس ہیں، تو اس طرح کا سٹائل اس دور میں تو یقیناً تھا نہیں۔ مرور زمانہ کے ساتھ جو یہ چیزیں آ گئی، لیکن روح اگر وہی ہے تو اختلاف نہیں ہے۔ باقی اس عنوان سے بیٹھے ہوں، بات کی ہو، تو یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے ہے کہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو بیٹھ کر کے وہ ان کا باہمی کسی عنوان سے گفتگو کا، جلسے کا سٹائل تھا، بلکہ حدیث کے لفظ ہیں کہ حضور آئے تو فرمایا ما اجلسکم، تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے اس جلوس کا، بیٹھنے کا، جلسے کا کیا مقصد ہے؟ تو صحابہ نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا للاسلام و من علینا بکا، حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کی ثنا کر رہے ہیں، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت اسلام دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر کرم فرمایا، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، آپ کی صورت میں ہمارے اوپر کرم کیا۔ تو یہود کی تعریف کے بارے میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہود تین قسم کی تعریفات کرتے تھے۔ ایک تو نفس کلام کے اندر اللہ کے نفس کلام میں تعریف کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو تبدیل کر دیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو یعنی تورات کے آیتوں کو بدل کر دوسری طرح آیت پیش کرتے۔ دوسرے نمبر پر تحریف یہ ہوتی تھی کہ وہ آیت تو وہی پڑھتے تھے لیکن اس آیت کے معنی اور مطلب کو دوسری طرح بیان کرتے تھے۔ مطلب آیت کا جو مصداق ہوتا تھا وہ اپنی طرف سے، اپنی سوچ سے، اپنی تعریف سے بدل کر دوسرا بتاتے تھے۔ جس طریقے سے تورات کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات، صفات اور نعت بیان ہوئی تھی، تو یہود وہ بیان کر کے کہتے کہ یہ بات صحیح ہے کہ آخری رسول آئے گا اور ان صفات کا حامل ہوگا جو تورات میں، لیکن نعوذ باللہ یہ جو محمد ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں آخری رسول ہوں، جو تورات اور انجیل کے اندر جس کی بشارت دی گئی، تو کہتے ہیں یہ وہ نہیں ہے، بلکہ وہ کون ہوں گے؟ بنی اسرائیل میں سے ہوں گے۔ تیسرے نمبر پر وہ تعریف کرتے تھے اس طرح سے کہ وہ شروع میں بھی آیت پڑھی تورات کی اور آخر میں بھی آیت پڑھی تورات کی، لیکن بیچ کے اندر زبان کو ٹیڑھا کر کر اسی لہجے میں جیسے وہ تورات کو پڑھتے تھے، اسی تلاوت کے انداز میں وہ زبان کو تھوڑا گھما کر اس طریقے سے اپنے الفاظ کو اس کے اندر داخل کر دیتے کہ سننے والا سمجھتا تھا کہ یہ بھی تورات کا ہی حصہ ہے۔ تو یہ تین قسم کی تعریفات تھی۔ سب سے پہلے نمبر پر جو تعریف ہے کہ الفاظ کو بدل دینا، دوسرے نمبر کی تعریف معنی اور مصداق کو بدلنا، تیسرے نمبر کی تعریف کہ بیچ کے اندر اپنی بات ڈال دینا۔ یہ تینوں قسم کی تعریفات جو ہے امت محمدیہ کے اندر باطل فرق جتنے بھی ہیں وہ اس قسم کی تعویلات اور تحریفات بہت زیادہ بکثرت آپ کو ملیں گی، بکثرت ایسی تحریفات ملیں گی کہ وہ اس کے اندر کیا کر رہے ہیں، قرآن کے اندر، حدیث کے اندر آپ کو بہت مل جائے گا کہ نفس کلام کو کوئی نفس کلام کو بدل رہا ہے، نفس کلام کو بدل کر دوسری طرح پیش کر رہا ہے۔ اب دیکھیں قرآن کے اندر تو اس لیے پیش بہت ہی، قرآن کے اندر تو خیر ہوتا ہے لیکن بہت کم، کیونکہ قرآن تو عام بندے بھی جانتے ہیں، لیکن حدیث کے اندر بہت زیادہ کر رہے ہیں۔ کیونکہ حدیث کے ذخیرے سے علماء ہی واقف ہیں اور جو غیر علماء ہیں وہ حدیث کے ذخیرے سے واقف نہیں ہیں، تو مجالس کے اندر علماء تو کم ہوتے ہیں، جہلاء بیچارے عام عوام بہت زیادہ ہوتی ہے جدھر وہ بیانات کرتے ہیں، تو اب اس جگہ پر وہ تبدیل کر کر حدیث کو پیش کرتے ہیں۔ سننے والوں کو تو بس سنانے والے کے لہجے کی طرف توجہ ہوتی ہے، یا تو وہ سر لگائے گا یا ٹھسبے بہائے گا، ہاں، یا بیچارہ دل کی گہرائیوں سے درد بھری آواز نکالے گا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار بڑا خطیب صاحب ہے، کیسے دل سے بات کرتا ہے یا سر لگاتا ہے یا جوش دکھاتا ہے، لیکن بیچاروں کو کیا پتا کہ وہ اس کے اندر کتنی بڑی خرابی لے کر بیٹھا ہے۔
تو دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دوں گا، ایک مثال، ویسے ایسی مثالیں بہت ہیں۔ دیکھیں ایک بہت بڑے خطیب صاحب ہیں جن کا تعلق ہے بریلوی مسلک سے، اور انٹرنیٹ وغیرہ پر ان کی ویڈیوز بہت زیادہ ہیں، عام اور خاص سب سنتے ہیں، دیوبندی بھی سنتے ہیں، بریلوی سب سنتے ہیں۔ تو دیکھیں ان کا ایک کلپ ہے، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 12 ربیع الاول ہے، اس کا جو جلسہ ہے، میلاد کا جو جلوس ہے، یہ اس کے اوپر یعنی مجلس لگانا، کہا کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو بولا کہ ثابت ہے، صحیح حدیث کی کتاب مسلم کی روایت سے ثابت ہے۔ تو اب جب میں نے سنا تو میرے کان کھڑے ہو گئے کہ اب مسلم کی روایت بھی آ گئی میدان کے اندر، حالانکہ ہمارے علماء تو کب سے چیخ رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے، لیکن وہ کہتے نہیں مسلم کی روایت ہے۔ تو میں نے بولا یار چلو ان کے پاس روایت بھی ہے، ذرا روایت سنتے ہیں۔ تو خیر وہ روایت آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی، ہر بندہ سنتا ہے، فضائل اعمال کے تعلیم میں جو بیٹھتا ہے تو وہ اس میں بھی سنتا ہے۔ تو وہ جو ان نے سنائی وہ کلمے کی فضیلت کے اندر ہے، کلمے کی فضیلت میں شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں بھی ذکر کیے، فضائل ذکر کے اندر کلمے کی فضیلت میں۔ تو خیر میں نے بولا چلو سنتے ہیں، حضرت حدیث کیا بیان کریں گے۔ تو حدیث بیان کی دیکھیں یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جس جگہ پر یہ امیر تھے، گورنر تھے، وہاں پر اپنے گھر سے نکلے باہر، نکلنے کے بعد ان نے دیکھا کہ مسجد کے اندر ایک مجمع لگا ہوا تھا، اور اس مجمع کو دیکھ کر روایت اسی میں آپ کو روایت سنا رہا ہوں، ان کے الفاظ بھی سناؤں گا، اپنے بھی سناؤں گا، خیر کہ اس مجمع کے اندر وہ لوگ بیٹھے تھے ذکر کا مجمع لگا کر۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ ما اجلساکم، کہ تم کو کس چیز نے یہاں پر بٹھا کر رکھا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم ادھر اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی تعریف وغیرہ کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے تم سے کیوں پوچھا؟ کہا کہ نہیں پتا۔ کہا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ اقدس کو تشریف لے کر آئے تو ہم مدینے کی مسجد کے اندر بیٹھے تھے، اور وہاں پر آ کر اللہ کے رسول نے جب ہمارے مجمع کو دیکھا تو مجمع کو دیکھنے کے بعد فرمایا کہ ما اجلسکم، وہ کیا کہتے ہیں حضرت جو بریلوی مسلک کے، وہ کہتے ہیں کہ جلسہ کرنا اس عنوان سے جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ تو بولے دیکھا حدیث کے اندر تو جلسے کے الفاظ آتے ہیں کہ ما اجلسکم، تم کس وجہ سے ادھر بیٹھے ہو، کس وجہ سے تم نے جلسہ کیا؟ صحیح ہے بھائی، خیر پھر صحابہ نے جواب دیا جلسنا، ان کے الفاظ سنو، پھر میں صحیح حدیث کے الفاظ سناؤں گا کہ جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومنا علینا بکا، یہ کلمات انہوں نے کہے۔ اب دیکھیں اس کا معنی کہ اس حدیث کا معنی انہوں نے اس کے اندر جو تبدیلی کی، اس سے معنی کیا بن گیا کہ اللہ کے رسول نے جب ان سے صحابہ سے پوچھا کہ تم لوگ یہاں پر کیوں بیٹھے ہو، تو صحابہ نے فرمایا کہ جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اس لیے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کریں، علی ما ہدانا للاسلام، وجہ اس کے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی اسلام کی طرف، ومنا علینا بکا، یہ اس طریقے سے جیسے ان نے کلمات گئے، یہ صحیح حدیث کے کلمات نہیں، میں ان کے کلمات نقل کر رہا ہوں۔ اور آپ کی وجہ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وجہ سے ہم پر احسان کیا۔ تو اب خلاصہ انہوں نے نکالا کہ صحابہ نے کیا فرمایا، ومنا علینا بکا، کہ آپ کے ذریعے سے ہم پر احسان کیا، مطلب یہ جو ہمارا جلسہ ہے یہ میلاد کا جلسہ ہے، اور یہاں پر ہم میلاد کا جشن منا رہے ہیں،
اس وجہ سے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے اور آپ کے ذریعے سے ہم پر احسان کیا ہے۔ تو دیکھیں یہ ہے عربی زبان۔ عربی زبان کے اندر تو ایک لفظ کی تبدیلی سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے، ایک لفظ کی تبدیلی سے معنی بدل جاتا ہے۔ جس طریقے سے ہارون رشید کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ ہارون رشید کے پاس ایک شاعر آیا۔ پہلے دور میں شعراء جو ہوتے ہیں یہ بادشاہوں کے درباروں میں جاتے تھے، جانے کے بعد وہاں پر اشعار پڑھا کرتے تھے، اور اشعار پڑھنے کے بعد وہ اشعار کے اوپر ان کو جو ہے نا بادشاہوں کی طرف سے انعامات ملا کرتے تھے۔ تو ہارون رشید کے پاس بیچارے نے جا کے اشعار پڑھے، بہت زیادہ اشعار پڑھے۔ ہارون رشید نے اسے 1 ٹکا نہیں دیا، تو وہ غصے میں آیا۔ غصے میں آنے کے بعد ہارون رشید کے دربار کے دروازے پر آ کر اس نے ایک شعر پڑھا کہ وَلَقَدْ زَاعَ شَعْرِي عَلَى بَابِكُمْ كَمَا زَاعَ الْحِقْدُ عَلَى الْخَالِصَةِ، کہ میرا شعر تمہارے دروازے پر تمہارے پاس آ کر ایسے ضائع ہو گیا جس طریقے سے خالصہ کے گلے میں وہ نایاب موتیوں کا ہار ضائع ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہارون رشید کی ایک باندی تھی جس کا نام تھا خالصہ۔ وہ خالصہ باندی جو تھی وہ ہارون رشید کو بہت زیادہ محبوبہ تھی، اور ہارون رشید اس سے بڑی محبت کرتے تھے۔ تو ہارون رشید نے ان کو ایک بہت ہی نایاب اور قیمتی ہار دیا ہوا تھا، وہ انہوں نے اپنے گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ جس وقت یہ شاعر آیا اس نے شعر پڑھے تو اس کو بھی دیکھ رہا تھا کہ ایک نایاب موتیوں کا ہار ایک کالی باندی کے اوپر جو کسی فن کو نہیں جانتی اس کو دیا ہوا ہے، اور میں اتنے بڑے فن کو لے کر آیا ہوں اور پتہ نہیں کیسے کیسے موتی پرو رہا ہوں بادشاہ کی تعریف کے اندر۔ تو جو بادشاہ ایسی بیکار باندی کے اوپر اتنا نایاب ہار ضائع کر سکتا ہے تو پتہ نہیں مجھے کتنے پیسے دے گا۔ لیکن بیچارے کی امید پوری نہیں ہوئی اور اس کو ایک پھوٹی کوڑی نہ ملی، تو دروازے پر آ کر اس نے کیا کہا، وَلَقَدْ زَاعَ شَعْرِي عَلَى بَابِكُمْ كَمَا زَاعَ الْحِقْدُ عَلَى خالصہ، کہ میرا شعر اسی طرح سے تمہارے پاس آ کر ضائع ہو گیا جیسے کہ خالصہ کے گلے میں یہ نایاب موتیوں کا ہار ضائع ہو گیا۔ اور یہ شعر اس نے لکھا دروازے کے باہر دیوار پر لکھ دیا۔ اب جب دربان نے دیکھا کہ یار اس نے یہ بادشاہ کی محبوبہ باندی کی ہجو بیان کی ہے، تو وہ بھاگا دوڑ کر بادشاہ سلامت کے پاس گیا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی جو باندی ہے محبوبہ اس کی برائی بیان کی ہے، اس کی ہجو بیان کی ہے شاعر نے۔ تو بادشاہ دوڑتا ہوا آیا، جب اس کو پتہ چل گیا کہ اب تو خیر نہیں ہے تو اس نے کیا ہوشیاری کی، اس نے یہ ہوشیاری کی، دیکھو وَلَقَدْ ضَاعَ، ضاد علی زبر وا عین زبر ع، ضاع، اس کا معنی ہوتا ہے ضائع ہو جانا۔ اب اس نے کیا کیا، جو عین کا سر تھا اس کو تو چھوڑ دیا، اور جو عین کے نیچے سے جو گولائی ہوتی ہے اس کو مٹا دیا، تو وہ حمزہ بن گیا۔ اب بن گیا ضاع، یہ جب بن گیا تو اس کا معنی ہوتا ہے چمک جانا۔ عربی زبان ہے نا، عین ضاد علی زبر وا اور عین زبر ع، ضاع مطلب ضائع ہو جانا، اردو میں بھی جو اپن بولتے ہیں ضائع۔ اور اگر اسی جیسے اردو میں ضیاء بھی بولتے ہیں، ضیاء روشنی کو بولتے ہیں، یہ اب ضاد علی زبر وا اور حمزہ زبر ا، تو یہ کیا ہو گیا ضاء، اس کا معنی ہوتا ہے چمک جانا۔ تو اس نے اس عین کے نیچے کی گولائی کو مٹا کر اوپر کے سر کو چھوڑ دیا تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو خیر جب بادشاہ نے آ کر وہ شعر پڑھا تو اس کا معنی تو ایسے بن رہا تھا کہ میرا شعر تمہارے دروازے پر تمہارے پاس آ کر ایسے چمک گیا جیسے خالصہ کے گلے میں یہ موتیوں کا قیمتی ہار چمک گیا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، دربان کو بولا نکمے تو نہیں سمجھے، اس نے تو بڑی تعریف کی ہے، پھر اس کو بہت زیادہ پیسے دیے، نوازا اعزاز اور اکرام سے۔ تو دیکھیے یہ عربی زبان ہے، اگر ذرے برابر تبدیلی ہوگی تو اس کے اندر معنی کیا ہو جائے گا، چینج ہو جائے گا، بدل جائے گا۔ تو اب دیکھیں یہ روایت جو ان نے بیان کی اور ان کا اصل منشا یہ تھا کہ اس سے میلاد کا جلسہ ثابت کیا جائے اور جشن ولادت ثابت کیا جائے، اور اب ظاہر بات ہے اپنا دعویٰ تو کر دیا تھا، اس میں تبدیلی تو کرنی تھی۔ اب اللہ جانے کہ جان بوجھ کے کیے یا بے دہانی کے اندر کیے، لیکن تحریف تو تحریف کی ہے۔ حدیث کے کسی ذخیرے کے اندر دوسری روایات سے بھی اس قسم کے الفاظ ثابت نہیں ہیں۔ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کیا ان نے کیا الفاظ بیان کیے حدیث کے، یہ الفاظ بیان کیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ما اجلسکم، تو صحابہ نے فرمایا کہ جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومنا بک علینا، یہ الفاظ ان کے تھے۔ اب صحیح حدیث کے جو الفاظ ہیں، صحیح حدیث کے الفاظ،
صحیح الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب صحابہ سے پوچھا کہ ما اجلسکم، تو صحابہ نے فرمایا کہ جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومنا بہ علینا، ومنا بہ علینا۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہم ادھر اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کریں بسبب اس نعمت کے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی شکل میں دی ہے، مطلب ہمیں مسلمان بنایا ہے، وَمَنَّا بِهِ عَلَيْنَا، اور اسی اسلام کے ذریعے سے ہم پر احسان کیا، اسی اسلام کے ذریعے سے ہم پر احسان کیا۔ ادھر اللہ کے رسول کا تذکرہ نہیں ہے، وَمَنَّا بِكَ عَلَيْنَا یہاں پر تعریف ہے، تو یہ لفظی تعریف ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ لفظی تعریف ہے کہ پورے کے پورے حدیث کے لفظ کو ہی چینج کر دیا، تبدیل کر دیا اپنا موقف بیان کرنے کے لیے۔ تو میرے محترم دوستو بھائیوں، یہ میں اس کی بات کہہ رہا ہوں جس کو میں اور آپ کہتے ہیں کہ بڑا معتدل ہے، بڑا معتدل، اعتدال پسند آدمی جو کوئی اختلاف کی بات نہیں کرتا، یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ میٹھے کے اندر زہر ملا کر دیا جا رہا ہے۔ ہم تو معتدل کہہ کر سن رہے ہیں، لیکن میٹھے میں زہر ڈال کر دیا جا رہا ہے اور ہم اس کو پیتے جا رہے ہیں اور یہ آہستہ آہستہ اثر کرے گا۔ کیا کرے گا کہ ہم تو نہیں، ہمارے تو عقائد پختہ ہیں، لیکن ہماری اولاد اس زہر سے کیا ہوگی؟ متاثر ہوگی، اس زہر سے متاثر ہوگی۔ تو دیکھیں میں نے تحریف بتائی ہے، تحریف اللہ کے رسول نے کیا بتایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ کہے اس کو چاہیے کہ وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اب ایک بندے کو حدیث کے بارے میں پکا پتہ نہیں ہے تو وہ حدیث کو بیان نہ کرے۔ اگر یہ کہتے کہ نہیں میرے سے بھول سے اور غلطی سے ہو گیا، تو پھر بھی یہ بھول اور غلطی کیوں ہوئی حدیث کے باب کے اندر؟ حدیث جب یاد نہ ہو تو بیان کرنی نہیں ہے، اور اگر جان بوجھ کے کیا تو پھر جہنم کے ٹھکانوں میں سب نہ ٹھکانہ بنائے۔